السلام علیکم ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں جناب عطا محمد توسن۔ میڈیا اور اخبارات اور رسائل سے طویل عرصے سے وابستہ رہتے ہیں اور سماجی اور ثقافتی موضوعات پر سوشل میڈیا پر بھی اپنے اظہار خیال کرتے رہتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ہم ان سے چند سوالات کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے کہ ٹی وی پر ہم بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں کہانیاں دکھاتے ہیں، کیا عام لوگ معاشرے میں جو رہتے ہیں وہ ان کہانیوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ دیکھیے، انسانی زندگی میں جو ہے وہ ہر فرد جو ہے اس کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، اور اس دنیا میں وہ شخص جو ہے وہ ایک پہچان رکھتا ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی پہچان ہو، اس کو لوگ جانیں۔ اور کہا بھی گیا ہے کہ ایک معاشرے کے اندر جب ہم سلام کرتے ہیں، کسی سے بات چیت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اچھی باتیں کرو، اچھے الفاظ سے ایک دوسرے کو مخاطب کرو۔ تو اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے آشنا ہو، کہ یہ شخص جو ہے، ظاہر ہے جب تک آدمی بات نہیں کرتا، کوئی کہتا نہیں ہے کچھ، اس وقت تک اس کی پرتیں کھلتی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ جب وہ کچھ کہتا ہے، کچھ بات کرتا ہے، تو اس کے خیالات کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی علمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی بات چیت سے اس کی تہذیب اور اس کے جو مختلف افکار ہیں ان کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو انسان کو جاننے کا عمل ہے، یہ تو ایک بہت ضروری ہے، ہر معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو جب ہم کسی فرد کو جاننے کے لیے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں، کھوج لگانا چاہتے ہیں اور اس سے ہی جاننا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں بہت ساری چیزیں، اچھی چیزیں جاننے کو ملتی ہیں۔ اچھا سر، ایک دوسرا سوال میرا یہ ہے سر کہ ہم اپنے بچوں کو یا اپنے جو نیو جنریشن ہے ان کو یہ ایک چیز ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ فلاں کو دیکھو اس نے اتنی محنت کی اور اس کے بعد وہ اس مقام پر پہنچ گیا، فلاں کو دیکھو اس نے اتنی محنت کی، راتوں کو جاگے، دن بھر محنت کیا اور وہ اس مقام پر پہنچے۔ ہم کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ فلاں نے اتنی محنت کی تھی، اس کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کے لیے کوئی دوسری راہ نکالی اور دوسری راہ پر وہ چل رہا ہے اور وہ خوش ہے۔ ہم یہ ان چیزوں کو پوائنٹ نہیں کرتے۔ ہاں، یہ دیکھیں بہت ضروری بات ہے کہ آپ شیر کے بارے میں، ہر آدمی جانتا ہے کہ شیر نڈھر ہے، شیر بہادر ہے، شیر شکار کرتا ہے، اپنا شکار کر کے کھاتا ہے، اور دوسرے اور شیر جنگل کا بادشاہ ہے، اس کی بہادری کے قصے مشہور ہیں۔ لیکن بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ شیر جو ہے وہ 75 مرتبہ جو حملے کرتا ہے، وہ اس کے 75 حملے ناکام ہوتے ہیں، اور 25 حملے جو ہیں ایسے ہیں جن میں وہ 100 میں سے 75 بار وہ ناکامی دیکھتا ہے، اور 25 حملوں میں وہ اپنا شکار کر لیتا ہے۔ تو اس کی جو کامیابی کی ریشو ہے وہ تو کم ہے، لیکن اس کامیابی کی ریشو ہی کی وجہ سے وہ ہیرو ہے، اسی کی وجہ سے وہ سب کے سامنے۔ تو ہماری زندگیوں میں بھی، ہمارے لوگوں میں بھی یہ بڑی بات ہے کہ وہ زندگی بھر کام کرتے رہتے ہیں، بہت سارے مسائل میں الجھے رہتے ہیں، کوششیں کرتے رہتے ہیں، 70 طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ کوئی اگر کاروبار ہے تو اس نے بہت چھوٹے کاروبار سے شروع کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ناکامیابی ہوتی ہیں، اس کے بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اگر اپنی سمت کو متعین کیے ہوئے اور اسی کاروبار میں وہ مسلسل لگا ہوا ہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اور ایسا کامیاب ہوتا ہے کہ اس کامیابی کو لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ تو ہم بھی جو ہے بچوں کو کامیابی کی جو مثالیں دیتے ہیں اور کامیاب شخصیت کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کامیابی کے پیچھے، اس کامیاب ہونے سے پہلے اس شخص کو کس قدر ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے ہماری اس تمدن کا اور ہمارے اس معاشرے کا۔
بالکل سر. ہمارے اسکولوں میں سر ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے پاس ہونا ہے. اگر آپ پاس ہو جاؤ گے تو آپ کو یہ نمبر ملیں گے, یہ انعامات ملیں گے, یہ پرائزز ملیں گے. اور ہم اپنے بچوں کو کامیابی کے لیے تو تیار کرتے ہیں اسکول میں, لیکن ہم ناکامیابی کے لیے, فیلیئرس کے لیے ہم ان کو تیار نہیں کرتے مینٹلی. اور اس وجہ سے بہت سارے بچے سوسائڈ تک جاتے ہیں, بہت سارے بچے تعلیم سے نفرت کرنا شروع کرتے ہیں. اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سر؟ دیکھیں, ہر بچہ جو ہے وہ اپنی انڈیویجویلٹی رکھتا ہے, انفرادیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ ایسی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں جو اس میں بہت اچھی ہوتی ہیں, کچھ ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں جن میں وہ بہت زیادہ آگے نہیں ہوتا ہے. تو ہر بچے کے لیے اس کے ماں باپ جب کوشش کرتے ہیں تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے کو فطری انداز سے, جو اگر وہ کھیل رہا ہے اس کے اوپر مختلف پابندیاں, یہ کرو, یہ نہ کرو, ادھر جاؤ, ادھر نہ جاؤ, یہ نہیں کرو, تو وہ ایک اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتا ہے. لیکن ایک بچہ جو ہے وہ بہادری کے ساتھ اپنے ہر کھیل کے اندر ہر جو چیز اس کو پسند آ رہی ہے وہ کر رہا ہے اور اس کو اس میں آزادی ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ بچے جن کو یہ آزاد ماحول میسر ہوتا ہے, ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, وہ اپنے ٹیلنٹ اور ذہانت کے اعتبار سے آگے نکل جاتے ہیں. میں آپ کو ایڈیسن کی مثال دیں یا اس طرح کے اور لوگوں کی, تو ایڈیسن جو ہے وہ اتنا زیادہ پڑھنے کے اندر نہیں تھا, اس کو اسکولوں میں اتنا موقع نہیں ملا, اور اسکول والوں نے تو اس کو کہا کہ بھئی یہ پڑھنے کے اندر بہت پیچھے ہے, تو اس کو نکال دیا. لیکن وہ غور و فکر اور چیزوں کے بارے میں ایک اپنا نظریہ رکھتا تھا, ان چیزوں کو کھوج کرتا تھا, اور وہ مسلسل اس کوشش میں رہا, اور اسی سے اس نے سائنس کے بہت سارے اصول بنائے. تو بہت بڑا سائنسدان ہوا, بلب ایجاد کیا اور بہت ساری ایجادات کی. تو لوگوں کو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پڑھائی میں کمزور ہوتے ہیں, لیکن ان کا مشاہدہ بہت ہوتا ہے, ان کے دوسرے شعبہ جاتے ہیں ان میں ان کا. تو آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو کم پڑھے لکھے ہیں, جنہوں نے اسکول اور کالجز میں نہیں گئے, لیکن وہ اربوں خربوں اور بہت بڑے کاروبار کر رہے ہیں. تو یہ ساری جو ہے ان کی سمجھ بوجھ, یہ تجربہ ان کے مشاہدے اور ان کی لگن سے آیا ہے. تو ہمیں محدود نہیں کرنا چاہیے بچوں کو کہ بھئی تعلیم, اور یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے یہ تو بہت ہی فرسودہ ہے. اس کے اندر بچوں کی ذہانت کا کوئی ناپنے کا سلیقہ نہیں ہے ان کے پاس. یہ جس طریقے سے بچوں کو نمبروں کے ذریعے پاس کرتے ہیں اور بچے جو ہے نا رٹ لیتے ہیں, اور تو وہ جو چیزیں ان کے دماغ میں اترنی چاہیے, جو ان کی شخصیت کا حصہ بننا چاہیے, وہ عمل ہوتا نہیں ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو بچے بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہیں, لیکن عملی زندگی میں تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. بہت شکریہ سر. تھینک یو.